وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میں نے سوال کیا کہ مریض آدمی کسی کو اپنی جگہ روزے رکھوا سکتا ہے؟ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، وہ خود روزے نہیں رکھ سکتا، تو کیا وہ کسی کو اپنی جگہ روزے رکھوا سکتا ہے؟ رمضان کے روزے وہ کسی کو راشن دے دے تاکہ میری طرف سے روزے رکھو۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائی، اگر مریض ایسا ہے، شوگر کا پیشنٹ ہو یا کوئی بھی، پورا سال اس کے پاس جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے، ایسی صورت میں وہ کسی کو روزہ رکھوا سکتا ہے۔ اگر آج کل کے موسم میں اس کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں، لیکن سردیوں میں جا کے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے گا، تو پھر وہ روزہ ہی رکھے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بندہ مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا، اگر وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اگر بالفرض وہ دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں، تو پھر وہ اپنی جگہ پہ راشن فدیہ دے دے۔ اب یہ فدیے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ فدیے کی یہ بھی شکل ہے کہ روز کی بنیاد پہ آپ کسی کو گھر بلائیں، مسکین ہو بندہ، کیونکہ قرآن پاک میں فدیۃ طعام مسکین کے لفظ ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، تو وہ مسکین کو آپ گھر بلائیں، آپ اس کی سحری افطاری کروانا شروع کر دیں، یا یہ بھی ہے کہ آپ اس کو 30 دنوں کے حساب سے کھانا لے کر اس کے گھر میں راشن لے کر پہنچا دیں، یا اس راشن کی رقم لے کر اسے دے دیں، یا اپنے گھر میں دعوت کریں، اکٹھے 30 مسکین تلاش کر کے ان کو بٹھا دیں، ایک ہی دفعہ ان سب کو کھانا کھلا دیں، سحری کا کھلا دیں، افطاری کا کھلا دیں۔ یہ سارے طریقوں سے درست ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مریض ایسا ہو کہ پورا سال اس کے جسم میں توانائی نہ ہو روزہ رکھنے کی۔ دلائل اس کے کیا ہیں؟ دلائل اس کے سب سے پہلے نمبر پر سنن نسائی میں حدیث ہے 2317 نمبر پر، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن مجید کی جو آیت ہے جس میں ہے فلا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ کہتے ہیں کہ لیست بمنسوخۃ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہوئے، شیخ القبیر اس کے اندر جو ہے نا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ آیت لیست بمنسوخۃ منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے اندر کہ جو طاقت رکھتے ہوں روزے رکھنے کی، آگے جا کے کہا فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمے مسکین کا کھانا کھلانا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہوا شیخ الکبیر، وہ بوڑھا آدمی ہے، والمرأۃ الکبیرۃ، یا وہ انتہائی بوڑھی عورت ہے، لا یستطیعان ان یصوما، جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، فیطعمان مکان کل یوم مسکینا، وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا فلا یرخص فی ھذا الا للذی لا یطیق الصیام او مریض لا یشفی، اس کے اندر جو رخصت ہے وہ کہتے ہیں صرف اس کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، او مریض، یا ایسے مریض کے لیے ہے لا یشفی جو کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے طبرانی کے اندر جلد 1 صفحہ 242 کے اندر حدیث نمبر 675 ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی میں 8104 نمبر حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آخری عمر میں وہ بڑھاپے میں چلے گئے، کمزور ہو گئے، روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رہی، تو وہ اپنے روزے یوں رکھواتے تھے کہ وہ ایک ہی دن ایک ہی جگہ پہ کھانا بنوا لیتے، ودعا ثلاثین مسکینا، 30 مسکینوں کو بلا لیتے، فاشبعہم، اور ان 30 مسکینوں کو ایک ہی دفعہ کھانا کھلا دیتے۔ یہ ضروری نہیں اگر آپ روزے نہیں رکھ پا رہے تو آپ نے کسی کو روزہ رکھوانا اور افطار ہی کروانا ہے، بلکہ آپ کے ذمہ ہے کہ فدیہ دینا ہے، وہ فدیہ آپ کسی بھی مسکین کو تلاش کر کے دے دیں، آگے وہ روزے رکھے نہ رکھے، کیا کرے کیا نہیں، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ مسکین تلاش کر کے اس کو فدیہ دے سکتے ہیں۔